تو یہ بعد میں جب یہ اختلافات ہوئے، عیون زمزم جی جیسی کتاب لکھی جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے نقطۂ نظر کو انہوں نے بالکل رد کر دیا، تو یہ تو بہت زیادہ انحراف تھا پہلے سے موجود عقائد کا، اور اس کو خاص طور سلفی پیراڈائم میں ہم دیکھیں تو کیا پھر اس کا عنایت اللہ عصری صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں میں اہل حدیث مسلک کا بندہ ہوں، اور یا وہ فرقے اور مسلک سے آزاد ہو گئے؟ نہیں، حافظ صاحب جو ہے وہ تو جماعت اہل حدیث کے ہی تھے، عبد الکریم عصری صاحب بھی، اور میں بھی یہ نہیں کہتا کہ جماعت سے کوئی ویسے ہم الگ ہو چکے ہیں، نہیں تو بنیادی عقائد، بنیادی تو چیزیں علیحدہ ہوئی، یہ علمی معاملہ ہے۔ تو باقی جو جماعتی معاملات ہیں اس میں تو اختلاف ایسا نہیں آیا۔ اچھا، وہ الگ چیز ہے کہ جماعت نے کبھی مطلب عصری صاحب کو، حافظ صاحب پہلے کبھی بڑے ان کے جو چھپتے ہوتے تھے ادھر اجتماعات ہوتے تھے ان میں بڑا بڑا نام حافظ صاحب کا تھا، پھر بعد میں جماعت نے بند بھی کر دیا کہ ان کو نہیں کبھی بلاتے تھے، تو چلو وہ اپنا علمی لحاظ سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جماعت سے کٹ آف حافظ صاحب نہیں ہوئے، نہ مولانا عبد الکریم عصری ہوئے، نہ میں ابھی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پچھلا جو ایک سال گزرا ہے 2022-23 میں تو اپنا جمعیت اہل حدیث نے مجھے عبد المنان عصری کو ناظم مقرر کر دیا تھا منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کا، یہ ناظم تبلیغ کے لحاظ سے میں کام کرتا رہا، تو بالکل کٹ آف تو میں نہیں کہتا، لیکن بہرحال یہ علمی اختلاف موجود تھا اور ہے۔ لیکن ان کی طرف سے تو بائیکاٹ کیا گیا نا مولانا عبد الکریم عصری صاحب کا بھی، عنایت اللہ عصری صاحب کا، یعنی اہل حدیث بطور مسلک وہ ان کو ڈس آن تو کر گیا نا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ویسے تو وہ کر گئے لیکن جماعت سے خارج نہیں کر سکے۔ صحیح، تو اس کی کوئی وجہ تھی یا ویسے ہی قدرت کی طرف سے کوئی بس؟ نہیں، ایک تو یہ تھی کہ بھئی جیسے مسلک کے جتنے معاملات ہیں وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں، جو مسلک کے نشانات ہیں جس طرح آمین بالجار ہے، رفع دین ہے، فاتح خلف الامام ہے، تو یہ ساری چیزیں تو مطلب ہماری ویسی ہی ہیں اور باقاعدہ طور پر ہم کرتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر حافظ صاحب نے تو بہت لکھا بھی، بہت کچھ لکھا، حافظ صاحب کی بڑی کتابیں ہیں، بڑے بڑے مناظر اس کے اوپر مطلب آئے ہیں، مناظرے کے لیے حافظ صاحب الحمدللہ اس پہ کامیاب رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو الگ تو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر حافظ صاحب نے تو اپنے زمانے میں جو اس وقت ان کے تھے مرزا قادیانی کا جو خلیفہ اول اور ثانی ہیں، ان کے ساتھ بھی حافظ صاحب کے بڑے خطوط اور کتابیں لکھی گئیں اور بہت کچھ ہوا، بڑے مناظرے ہوئے، حافظ صاحب نے بڑا کچھ اس کے اوپر بھی لکھا ہے۔ ہاں، آج بھی لوگ کتابیں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سے مطلب حوالے لیتے ہیں حافظ صاحب کے، تو اس لحاظ سے جماعت سے خروج نہیں ہوا حافظ صاحب کا، مولانا عبد الکریم عصری رحمہ اللہ کا یا میرا، کیونکہ میں ابھی بھی اس وقت جو جمعہ پڑھا رہا ہوں وہ ہے حدیث مسلک کی مسجد ہے۔ اچھا، ہاں، تو ظاہر ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک پابندی ہے کہ آپ جب تک کسی جماعت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ رجسٹریشن تو کروا ہی نہیں سکتے، آزاد تو رجسٹریشن نہیں ہے گورنمنٹ کی، تو وہ تو بہرحال مجبوری ہے، پابندی ہے آج بھی۔ تو عبد المنان عصری صاحب بہت شکریہ آپ کا، اتنی معلومات آپ نے ہمیں دی۔ اس نے مجھے ایک یہ چیز سمجھنی ہے، اب جس سے ہم جب اہل حدیث کہتے تو فقہی لحاظ سے حنفی اور باقیوں سے اختلافات کافی ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ عقائد میں ہم کہتے ہیں کہ اشعری مقطع فکر، ماتریدی مقطع فکر، اثری مقطع فکر یا محدثین کا مسلک، جب ہم عقائد کے میدان سے آتے ہیں، آپ لوگوں کا میں باقیوں سے نہیں پوچھوں گا، اہل حدیث مسلک سے کیا اختلاف ہے بنیادی علمی، کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ایسے کون سے بنیادی علمی اختلافات ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ والے میں مولانا عبد الکریم عصری صاحب، مولانا عنایت اللہ عصری صاحب اور آپ لوگ منفرد ہیں؟ دو چار موٹی چیزیں بنیادی۔ ہاں، انفرادی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں قرآن کریم شروع کر لوں نا جی تو سورہ فاتحہ پہ اختلاف آ جاتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں بسم اللہ جو ہے اس کو لازم قرار دیتے ہیں، جو سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ اچھا، مطلب بالکل ابتدا میں یہ شروع ہی ہو رہا ہے نا قرآن کریم۔ جی۔ دوسرے نمبر پر آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن مجید پرنٹ کیا دیکھیں تو اس میں سورہ فاتحہ کو سورت نمبر 1 شمار بھی نہیں کرتے اور 114 میں شمار بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کے نیچے جہاں پہ رکوع لگاتے ہیں تو رکوع میں اس کے نیچے 2 0 لگتے ہیں، حالانکہ اس کا نمبر 1 ہونا چاہیے، پہلا رکوع گنا جانا چاہیے، جب کہ یہ رکوع نہیں گنا جا رہا۔ اور سبع من المثانی والقرآن العظیم کے لحاظ سے 7 آیتیں بھی ہیں، اور جہاں پہ وہ آیت نہیں بنتی وہاں پہ آیت بھی سارے تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک وہ اختلاف ہے جو اس وقت مطلب اہل حدیث تقریباً الا ماشاء اللہ کا کوئی ایکسیپٹ کرے، ورنہ سارے ہی فاتحہ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو بہت خفی کر کے، ورنہ جہر کے۔ تو ہم فاتحہ جو ہے اس میں نہیں، فاتحہ اس میں ہاں بسم اللہ،
اور ہم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ کو اس کا جز قرار دیتے ہیں، یعنی فاتحہ بسم اللہ کے بغیر تکمیل ہی نہیں پاتی۔ صحیح۔ ویسے تو اہل حدیث ہم تو خود بھی رہے، ہاں اس میں تو یہی ہے نا کہ کبھی بسم اللہ جہرن بھی پڑھتے تھے، ہم خود بھی ہمارے امام مسجدوں کے، کبھی وہ کہتے تھے دونوں جائز، دونوں جائز۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ آپ کا اصرار یا آپ کا اس معاملے میں یہ ہے کہ نہیں، یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور یہ نہ پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ کی مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، اور اس پہ دوسری چیز جو ہے، مولانا عبد الکریم مصری رحمہ اللہ کے بقول یہ بات ہے کہ قرآن مجید جو عرب سے پرنٹ ہوتا تھا اس میں بھی فاتحہ کی آیت پہلی نہیں ہوتی تھی پہلے، اچھا، لیکن یہ کہیں 1970 کے قریب، آپ کبھی ابھی بھی چیک کر لیں، تو اسری صاحب کے بقول یہ تھا کہ انہوں نے خطوط لکھے تھے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی بسم اللہ جز ہے، جب تک اس کی آیت نمبر نہ لگایا جائے۔ ابھی وہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن فاتحہ کا نمبر 1 عرب میں دیا جاتا ہے، صحیح، تو وہ جو عرب میں دیا جا رہا ہے نمبر، وہ عبد الکریم مصری صاحب کی وجہ سے ہے، جو ان کے بقول میں نے سنا ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو یہ اختلاف ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جتنے مسائل ہیں آگے آپ چلتے جائیں، مطلب یہود کی طرف چلے جائیں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو ہے وہ لے کر جانا، اور پھر عصا اٹھایا ہونا اور اس کو رکھنا اور چھڑی مارنا اور پانی ابلانا، تو ان چیزوں کا جو ہے وہ اسلام تو نہیں، یعنی نہ کوئی مقصد ہے اس کا، یہ بے مقصد باتیں ہیں، تو کس سے کہانیاں تو نہیں ہیں جو اس قرآن سکھاتا ہے ہمیں۔ جی جی، تو اس کا تو یہ ہے کہ یہ بتایا گیا، جو اضرب کا مطلب ہے مارنا ہی نہیں ہوتا، اضرب کا مطلب چلنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، تو جو ہاں چلنا آتا ہے، جیسے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال ماری تو نہیں ہے نا، بیان ہی کی ہے نا، اسی طرح اضرب بعصاک الحجر کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر چلیے، پتھر والا علاقہ ہے وہاں پر چلیے، تو وہاں مطلب 12 چشمے ہیں جو اللہ رب کریم نے رکھے ہیں، اپنی جو قوم کے لوگ ہیں ان کو ایک ایک گھاٹ آپ دے دیں، تو وہاں پہ یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ اس علاقے میں 12 چشمے موجود ہیں۔ صحیح، تو اس کے بعد آگے آپ چلتے جائیں تو ایک ایک چیز، تو یعنی یہ جو آپ نے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ دی، یعنی معجزات کی بحث میں یہ بات ہے، معجزات کی تو آپ لوگ معجزے کا جو تمام مکاتب پہ متفقہ ہے نا کہ نبی کے ہاتھ سے کبھی کبھار خدا کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ رونما کر دیا جاتا ہے جو قانون فطرت اس سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہم معجزے کے ڈیفینیشن صحیح کر رہا ہوں میں، جو عام کہی جاتی ہے، عام یہی، تو اس مفہوم میں آپ لوگ معجزے کے قائل نہیں ہیں، اس مفہوم میں قائل نہیں ہیں آیت اللہ اسری صاحب اور آپ خود بھی، یعنی اس تناظر میں قائل نہیں ہیں، جی بالکل، لیکن معجزے کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ مثلا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، پرندہ بنانا، اس کو آپ اسی مفہوم میں لیتے یا آپ اس کے بھی دوسرے معنی لیتے کہ یہاں پر نہیں پرندے سے یوں مراد ہے اور ایسا؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہی نبی آئے، اس میں تو کوئی شک نہیں، محمد رسول اللہ بھی اسی لیے آئے، نہیں وہ تو آپ مجازی معنی میں تو اسی میں ہی لیں گے اس جگہ پر، یہاں پر بھی آپ اسی معنی میں، تو پھر معجزے کا انکار نہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو تضاد ہو گیا نا، ایک طرف تو آپ نے معجزے والی آیتوں کا یہ مفہوم لیا جس سے معجزہ رہتا ہی نہیں، وہ خرق عادت چیز نہیں رہتی، ہاں خرق عادت چیز نہیں رہتی، تو دوسری طرف آپ کہہ رہے کہ معجزے کا انکار کیسے کرے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اصل میں معجزہ کہتے ہیں کسی چیز سے عاجز کر دینا، ٹھیک ہے، عاجز کرنے کے لیے پہلے بتایا جاتا ہے کہ کس چیز سے عاجز کیا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے قوم پوری کا خیال تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اتفاق بھی کیا، اتحاد بھی کیا، کوشش بھی کی، اپنے زور بھی سارا لگایا، لیکن اللہ رب کریم کا حکم تھا کہ آپ کو بچایا جائے گا، تو بچایا گیا، بالکل صحیح، بالکل اسی طریقے سے ساری چیزیں جو یہ خرق عادت نہیں ہے، اصل میں صحیح، یہی میں اصل میں یہ چیز ہے کہ معجزہ عاجز کرنا ہے، اور عاجز ہوتا ہے مجبور کر دیا جائے کسی کو، تو مجبور کرنے کے لیے خرق عادت ہونا کیوں ضروری ہے؟ آج بھی زمانے میں ہم کہتے ہیں، کبھی کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ اب نہیں کہتے کہ یار یہ معجزانہ طور پر میں بچ گیا، کہتے ہیں خرق عادت کے مفہوم میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ خرق عادت نہیں ہے، معجزانہ طور پہ اب جو بچتا ہے یہ خرق عادت تو نہیں بچا، کہتے بھئی میں معجزانہ طور پر بچ گیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے سارے جانتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے جن چیزوں کو لیا، اصل میں قرآن کس سے کہانیاں نہیں تھی، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو کس سے کہانا بنا دیا، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے، وہ مقصد اگر پتہ چل جائے کہ کیا ہے، تو پھر اگر اس میں کوئی مقصد ہے اس طرح کر کے کر دینے میں مردوں کو زندہ، اگر کیا جاتا مردہ کو زندہ اس طرح، تو کیا وہ قوم مان جاتی؟ بھئی خرق عادت تو انہوں نے ایک سوال کیا، قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ خالی ہاتھ آسمان پر جائیں اور وہاں سے
کتاب لے آئیں، فلمسوہ بایدیہم. تو اللہ نے کہا کہ میں لاتا ہوں، اگر خرق عادت کرنا تھا کر دیتا اللہ. نہیں، حضرت محمد کے بارے میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں معجزہ کا مطالبہ ہم بالکل ایسا ہے کہ منع ہے کہ بھائی حل کیا کنت الا بشر الرسول، بھائی یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا کہ ناقہ کو ہم نے ان کو سمود کے لیے دیا سورہ اسلام میں الا ان کذب به الاولون. تو مقصد یہ کہ حضور کے معاملے میں تو قرآن سے تو یہ سوائے شق القمر، لیکن اس کی دوسری توجیہ بھی ہے. باقی کوئی معجزہ حضور کا اس مفہوم میں خرق عادت نہیں ثابت ہو سکتا. لیکن باقی جو گزشتہ انبیاء میں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ جو یہ لوگ اونٹنی کی جو تعبیر کرتے وہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ وہ پہاڑ سے نکلا حاملہ، وہ نہیں ہے. لیکن یہ 2-4 معجزہ، حضرت ابراہیم کی آگ کا ٹھنڈا ہونا، تو یہ تو اس مفہوم میں اصلی صاحب معجزہ ہے نا کہ خرق عادت. تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز خرق عادت نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز. ٹھیک.